बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 दिसंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है और नवाज़ शरीफ को और जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी तौर पर डिफ़ॉल्ट का शिकार होने जा रहा है। और आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी एक धुआंधार खिताब करवाया गया था, उसकी मैं हकीकत आपके सामने रखूँगा कि उस खिताब की क्या हकीकत है। और साथ में आपको बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ अंधा हो चुका है। और इमरान खान के खिलाफ जो उनकी जानिब से सियासी इंतकाम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि 3 अहम मुलाकातें हो चुकी हैं नए इलेक्शन के हवाले से, उसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे मुल्क में एक नई तारीख रकम होने जा रही है कल, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच है जो कल समाअत करने जा रहा है। और ये दरख्वास्त दायर की गई है अमजद परवेज़ साहब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। सलमान शहबाज जो अपनी जबरी जो उनकी जलावतनी थी, खुद साख्ता जलावतनी जिसे आप कह सकते हैं, वो मुल्क से भागे हुए थे। यहाँ सारा कुछ वो मुल्क का लूट के बाहर ले गए। ज़लज़ला ज़दगान के पैसों में ये मुलव्वस थे, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में ये मुलव्वस थे, आमदन से ज़्यादा साज़ाजात केस में ये मुलव्वस थे। अब एफआईए इनकी है, नैब इनकी है। और शहबाज शरीफ खुद बरी हो चुके हैं, हमजा शहबाज बरी हो चुका है। तो इनके खिलाफ इनके असासे ज़ब्त थे। और असल चीज़ इनके असासों की थी जो इनकी शुगर मिलें बंद हुई पड़ी थी। सलमान शहबाज, चूँकि सलमान शहबाज मालिक है, और सलमान शहबाज की मलकियत की वजह से एनओसी नहीं जारी हो रहा था, नहीं जो क्रैशिंग सीजन शुरू हुआ है उसका। तो ये इनको पता था कि ये हालात फिर नहीं आने, एनआरओ 2 जो हमें मिला है, और क्या पता हालात तब्दील हो जाएं और हमारे मुल्क पर अल्लाह पाक रहम फरमाए और जल्द कुछ हालात बेहतर हों। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना लग दे हाथ, हम भी जाके इस गंगा से हाथ धो लें और अपने आप को पाक साफ कर लें जो एनआरओ 2 है। उन्होंने फ़ैसला किया, वो इस वक्त सफ़र पे हैं, हवाई सफ़र पे। और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच है जो समाअत करने जा रहा है हिफाजती ज़मानत की। उस शख्स की ये हिफाजती ज़मानत है जो 4 से 5 मुकदमात में इश्तिहारी है। और वो आएगा जब उसने अबूरी ज़मानत करवानी है एफआईए अदालत से भी और एहतसाब अदालत से भी अबूरी ज़मानत करवानी है, वो शामिल तफ्तीश होगा, नैब उसको बेगुनाह लिख देगा। दूसरी तरफ या अदालतें लिख देंगी कि उसको परमानेंट हाज़िरी माफ़ी मिल जाएगी। और दूसरी जानिब एफआईए का केस है, उसमें अबूरी ज़मानत होगी, एफआईए उसको बेगुनाह लिख देगी और उसकी हद तक केस ये वैसे ही ख़त्म कर देंगे। और वो फिर बाहर चला जाएगा और कहेगा देखे जी मैं तो पाक साफ़ होके आया हूँ। और ये हमारे मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है। और सलमान शहबाज ने दरख्वास्त में कहा कि 27 अक्टूबर 2018 से मैं इंग्लैंड में हूँ, कभी एफआईए का नोटिस नहीं मिला, एफआईए ने मेरे खिलाफ मुकदमा मेरी गैर हाज़िरी में दर्ज किया। और इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहा। जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं वो बेबुनियाद हैं, इस वजह से 2 हफ्ते की मुझे बुरी ज़मानत दी जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब कल समाअत करेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास कुछ भी नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कुछ नहीं है। जिस दिन अप्रैल 2022 में उसको बुलाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि कितने अरसे में आप इलेक्शन करवा सकते हैं, तो उन्होंने कहा था 6 महीने लगेंगे। आज भी वो यही बात कह रहा है जी कि 6 महीने इलेक्शन में लगेंगे। कहते हैं कि ईवीएम का जो निज़ाम है, मैं ईवीएम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ईवीएम का जो निज़ाम है वो बहुत बेहतर हो। ये वो बदनीयत लोग हैं जिन्होंने 3-3 साल हो गए हैं, ईवीएम के हवाले से बात हो रही है, कानून साजी हुई, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब इनको तकलीफ ये है कि पंजाब हुकूमत ईवीएम के ज़रिए बल्दियाती इलेक्शन करवाना चाहती है। पंजाब हुकूमत इनसे कह रही है कि जो आप आपकी तरफ से जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो हम पूरी करेंगे, आप बराए मेहरबानी ईवीएम पे इलेक्शन करवाएं। और कहते हैं कि हम अपने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए पिछला जो कानून था, हमजा शहबाज वाला, शहबाज शरीफ वाला जो कानून था, हम उसके मुताबिक इलेक्शन करवा देंगे, हम नए कानून के तहत इलेक्शन नहीं करवाएंगे। चूंकि इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है, ये लाडले हैं, कोई पूछने वाला नहीं है और निज़ाम है चलता जा रहा है। अब इनकी बदनीयती देखें इलेक्शन कमीशन की कि इमरान खान के खिलाफ 5 केसेस की समाअत एक दिन में रख दी है। 13 दिसंबर को इमरान खान के खिलाफ 5 केसेस की जो है समाअत है, उसमें ममनुआ फंडिंग जब्तगी केस और इसके साथ जो पार्टी सरबराही केस है कि इमरान खान को पार्टी सरबराही से हटाया जाए, जिसका कोई जिक्र नहीं है पूरे कानून में, और वो इन्होंने कर दिया सिर्फ क्यों, ब्लैकमेल करने के लिए। ममनुआ फंडिंग जब्तगी केस, इसके अलावा पार्टी सरबराही केस,
عمران خان کے خلاف اس کو بھی مقرر کر دیا ہے۔ توہین کمیشن الیکشن کمیشن کا جو کیس ہے وہ بھی 13 دسمبر کو مقرر کر دیا ہے۔ انتخابی اخراجات کی عدم ادائیگی کا کیس بھی ان کی جانب سے کر دیا گیا ہے، اور جو انتخابی اخراجات کی عدم ادائیگی ہے، جو عمران خان الیکشن جیتے ہیں اپنے اخراجات کی جو رپورٹ نہیں دی، تو اس پر صرف 4 سے جو الیکشن جیتے تھے اس کی ایک کی رپورٹ جمع کروا دی۔ عمران خان کو پتہ ہے کہ 7 حلقوں سے وہ الیکشن جیتے ہیں، تو انہوں نے تو ایک سیٹ رکھنی ہے، انہوں نے ایک کی جمع کروا دی، باقی 6 کی حد تک نہیں جمع کروائی، تو اب اس پر بھی انہوں نے کیس مقرر کر دیا ہے، اور یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ فضل الرحمان کو اب تکلیف یہ ہے کہ یہ جو اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ ہے، اب ان کو پتہ ہے امریکہ نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا۔ امریکہ نے ان کو کہا ہے کہ آپ کی ذاتی جو آپ کے بینک بیلنس ہے وہ ہم آپ کو دے دیں گے تاکہ آپ ملک کو اور تباہ و برباد کریں، لیکن پاکستان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کو ہم نہیں چاہتے کہ وہ خوشحال ملک بنے۔ پاکستان کی تباہی کے لیے تو ہم نے آپ لوگوں کو مسلط کیا ہے، ہم کیوں پاکستان کو کچھ دیں؟ IMF پہلے کچھ دے رہا تھا، انہوں نے اور پابندیاں لگانا شروع کر دیں۔ اب ان کو پتہ ہے کہ ملک کو اس دلدل سے نہیں نکال سکتے، اب انہوں نے امریکہ کو گالیاں دینا شروع کر دیا ہے، اور جو عمران خان بات کرتے تھے کہ غلامی قبول نہیں کریں گے، اگر آپ ہمارے ساتھ دوستی کی بنیاد پر تعلقات رکھنا چاہتے ہیں تو ہم رکھیں گے۔ فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ ہم آقا اور غلام کے تعلق کا انکار کرتے ہیں، ہمیں غلامی قبول نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ کو، یورپ کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ دوستی کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن ہم غلامی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو بات عمران خان 8 ماہ پہلے کہہ رہا تھا، اور جس کے خلاف انہوں نے بغاوت کی اور کہا کہ جی ہم عمران خان کو اس وجہ سے ہٹانا چاہتے ہیں، امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کرنا چاہتا ہے، آج جوتے جب کھائے ہیں PDM نے، تو جوتے کھانے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں دوستی چاہیے۔ آپ کو کون دوست بنائے گا؟ جن کا پتہ ہے کہ ان کے گھر میں ان کو کوئی نہیں گھاس ڈالتا، اور ان کا کوئی ملک میں ان کو کوئی پسند نہیں کرتا، آپ کے ساتھ کون دوستیاں کرے گا؟ آپ کو استعمال کرنا تھا، اور استعمال کرنا تھا تو یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ استعمال کر کے انہوں نے پھینک دیا ہے۔ ملک کو بہت نقصان پہنچایا گیا ہے، اور ملک کو نقصان پہنچانے کے بعد اب یہ باتیں اور کہانیاں سناتے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اسمبلیاں تحلیل کا جو معاملہ ہے، عمران خان نے کہا اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور میں دسمبر سے آگے نہیں جاؤں گا، اور دسمبر میں ہی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی۔ عمران خان کو علم ہے چودھری برادران کا جو کردار ہے وہ بھی معلوم ہے، اچانک سے وہ قمر باجوہ صاحب کے حوالے سے جو ان کی سٹیٹمنٹس آئیں، چودھری شجاعت نے جو کچھ کہا، تو چودھری شجاعت نے کہا کہ میں نے کہا عمران خان کے خلاف، عمران خان پر قاتلانہ حملے کی جو FIR ہے اس میں آپ نے اس کا نام دینا ہے، اس کا نہیں دینا، تو بہت ساری چیزیں ہیں، پوری قوم جانتی ہے کہ یہاں کیا ہوتا ہے، لیکن چونکہ کوئی ادر چانس نہیں ہے، حالات اس وقت ایسے ہیں، الٹیمیٹلی عمران خان چودھریوں کے ساتھ بھی نہیں خراب کرنا چاہتے، اس وجہ سے عمران خان نے ان کو پیغام بھجوا دیا کہ 20 دسمبر سے اوپر میں نہیں جاؤں گا، اور آپ بتا دیں کہ 20 دسمبر کو آپ نے یہ کرنی ہے، یا پھر ہمارے جو 180 ممبران ہیں، پھر ہم اپنے 180 ممبران کا استعفیٰ دلوا دیتے ہیں، پھر آپ چلا لیں اسمبلی، اگر آپ سے اسمبلی چلتی ہے تو پھر آپ چلا دیں، تو ہم نہیں پھر اس میں حصہ دار ہوں گے، پھر 180 جو اسپیکر ہمارا ہے وہ استعفے قبول کر لے گا، تو پھر 180 کروائیں ضمنی الیکشن، پھر اگر ایسے چلانا ہے پھر چلا لیں۔ اور دوسری جانب خیبر پختونخوا اسمبلی تو عمران خان تحلیل کروا دیں گے، تو پاکستان PTI نے پارلیمانی بورڈ تشکیل دینے کا حکم دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ملک کو وہاں پہنچا دیا گیا ہے جہاں صرف فوری الیکشن ہی ریسکیو کر سکتے ہیں، اور انہوں نے بابر وان صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، قانونی جو معاملات ہیں ان پر بھی ڈسکشن ہوئی ہے، عمران خان کی آگے جو پیشیاں ہیں مختلف عدالتوں میں 9 دسمبر کو ضمانت کی جو پیشی ہے اس کے اوپر بھی عمران خان کی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے۔ جبکہ اسمبلیوں کے حوالے سے بڑی اہم بات کی ہے، اور وہ صدر پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت مستحکم ہو چکی ہے، اس لیے مارشل لاء نہیں لگ سکتا، اور نہ ہی ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اسمبلیوں سے جانے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ درست تھا، اس کی وجہ سے عمران خان کی سیاسی مقبولیت میں بہتری آئی ہے۔ اسحاق ڈار کی تیسری ملاقات ہوئی ہے صدر پاکستان سے، اور فواد چودھری پہلے بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ اسحاق ڈار سے بات چل رہی ہے، اسحاق ڈار صدر پاکستان کے ذریعے ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، ہم نے ان سے الیکشن کی تاریخ مانگی ہے۔ نواز شریف کو بھی اس بات کے علم ہے کہ پارٹی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور شہباز شریف صرف اپنی حکومت چلانے کے لیے پارٹی کو انہوں نے دو پہ لگا دیا ہے، اور مریم نواز کو صدر بنانا ہے،
پاکستان مسلم لیگ نون کا، وہ الیکشن کی کمپین کریں گی۔ مریم نواز کو ہر حال میں عہدہ دلوانا ہے، اس وجہ سے نواز شریف چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن میں جائیں۔ تو ان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں، اور صدر پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بہت ساری چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اور ساتھ صدر پاکستان نے یہ بھی کہا کہ نئی ملٹری جو قیادت ہے وہ سیاست سے دور رہنے پر سنجیدہ ہے، اب ساری ذمہ داری سیاستدانوں پر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آرمی چیف کے معاملے کے بعد، تقرری کے بعد، انہوں نے سیاستدانوں کو کہہ دیا کہ آپ اپنے معاملات خود حل کریں، اور اسحاق ڈار پھر ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے ہیں اور ہماری آپس میں بات چیت شروع ہو گئی ہے، چونکہ پہلے بہت زیادہ گیپ تھا اور اس گیپ کی وجہ سے چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھیں۔ بہرحال عارف علوی نے کہا لوگ کہتے ہیں عمران خان کو اسمبلی سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا، جبکہ اسمبلیاں چھوڑنے پر عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ الیکشن عوام سے رابطے کا بہترین طریقہ ہے، عوام مشکل میں اس لیے ہیں انہیں انتخابات میں امید کی کرن نظر آ رہی ہے، اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کر بات کرے تو پاکستان میں کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا بات چیت ہو جائے تو ٹیمپریچر نیچے آئے گا۔ عارف علوی نے کہا کہ اسحاق ڈار سے اچھی ملاقات ہوئی ہے اور بہت امید ہے کہ جلد یہ جو برف ہے وہ پگھلے گی اور الٹیمیٹلی یہ معاملہ الیکشن کی طرف جائے گا۔ پرویز الہی اگر سنبھال کے بیٹھنا چاہتا ہے، یہ آج عمران خان کی سپیکر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، تو ان کے ساتھ سبطان خان کو عمران خان نے کہا ہے کہ اگر الیکشن تو 6 ماہ 8 ماہ بعد ہو جانے، سب کو ٹکٹ چاہیے، تمام ممبران پنجاب اسمبلی کو پتہ ہے کہ بھی ہمیں ٹکٹ چاہیے۔ اب ٹکٹ تو عمران خان نے تمام حلقوں میں دینی ہے، جیتے ہوئے 180 ہیں، تو باقی حلقوں میں کون ہے؟ وہ یہی جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ استعفے دیں گے، تو یہ نہیں چل سکتی، عمران خان کے بغیر یہ اسمبلی نہیں چلا سکتے۔ اور اگر عمران خان کے سارے لوگوں نے دے دیا، اسپیکر نے استعفے منظور کر لیے، تو یہ نیشنل اسمبلی کی طرح نہیں ہوگا، پھر پابند ہے الیکشن کمیشن کہ وہ پھر الیکشن کروائے، اور عمران خان کے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا، ان کو ماننا پڑے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا ہم ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔